اس مہینے میں مخفی ہے رب کا پتہ اور وہ اپنے بندوں کے دل میں ملا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. داستان حضرت یوسف علیہ السلام جاری ہے. قرآن مجید میں بہت سارے واقعات ہیں لیکن یہ سورہ یوسف تفصیل کے ساتھ ہے پوری داستان. اس قصے کو کہا احسن القصص. اور بات یہاں تک پہنچی یوسف علیہ السلام کے جو گھر سے نکلے تھے, بھائیوں کے حسد کا شکار ہوئے, بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا, وہاں پر ایک قافلے نے ان کو لے لیا, پھر مصر کے بازار میں جا کر بیچ دیا. خریدا کس نے؟ عزیز مصر نے. اس کی بیوی کا نام زلیخا جس نے دعوت گناہ دی, اور بالآخر الزام بھی الٹا حضرت یوسف علیہ السلام پر ہی لگا دیا, لیکن وہ الزام ظاہر ہے کہ بالکل غلط ثابت ہو گیا. اب کیا ہوتا ہے, حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگا جو کہ ثابت نہ ہوا, لیکن آپ نے حالات و واقعات دیکھتے ہوئے, یعنی جب آپ نے یہ حالات دیکھے کہ سازگار نہیں ہے یہاں پر ماحول, تو عصمت کا وقار آپ نے اسی میں سمجھا کہ آپ نے باقاعدہ اپنے لیے قید کی دعا مانگی تاکہ اس ساری صورتحال سے الگ ہو جائیں. آپ نے فرمایا پروردگار, یعنی قید کی دعا مانگ رہے ہیں اور دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں, فرمایا اے پروردگار مجھے ایسی آزادی سے جس میں معصیت کی دعوت دی جائے, قید بہتر ہے. یعنی بادشاہ کے محل میں رہتے ہیں, ہر دنیاوی اعتبار سے اگر دیکھیں تو ہر سہولت میسر ہے, یعنی ایسی آزادی جس میں معصیت کی دعوت دی جائے, قید بہتر ہے. یوسف علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی. کل عرض کیا تھا ایک بچے نے ان کے حق میں گواہی دی تھی جس کی تردید ناممکن تھی, اس کو کوئی نگیٹ ہی نہیں کر سکتا تھا آف کورس, لیکن اپنی بدنامی کے خوف سے زلیخا نے, عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو قید کروا دیا. اچھا, یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرمایا تھا. یوسف علیہ السلام قید ہیں, قید میں دو ساتھی ہیں ان کے جو کہ قیدی ہیں. ایک رات یا مختلف راتوں میں ان دونوں قیدیوں نے علیحدہ علیحدہ دو خواب دیکھے. دونوں آئے یوسف علیہ السلام کے پاس, دونوں نے کہا کہ ہم نے خواب دیکھا ہے. آپ تعبیر بتاتے تھے, آپ نے کہا بتاؤ کیا خواب دیکھا ہے. اب پہلا قیدی اپنا خواب ایک اور قیدی جو کہ اللہ کے نبی ہیں یوسف علیہ السلام انہیں بتا رہا ہے. کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں شراب کے لیے انگور نچوڑ رہا ہوں. ایک خواب. دوسرا قیدی اپنا خواب بتا رہا ہے, تم نے کیا دیکھا بھائی؟ میں نے خواب میں دیکھا ہے میں سر پر روٹیاں رکھ کر جا رہا ہوں, پرندے وہ روٹیاں کھا رہے ہیں. تعبیر بتائیے. یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے جس نے یہ خواب دیکھا ہے نا کہ وہ شراب کے لیے انگور نچوڑ رہا ہے, یہ بہت جلد اس قید سے رہا ہو جائے گا. اور تم جس نے خواب میں سر پر روٹیاں اٹھائی ہوئی تھیں اور انہیں پرندے کھا رہے تھے, تم سولی پر لٹکا دیا جاؤ گے. کہہ دیا, سن لیا, ایسا ہی ہوا. جس فرد کے بارے میں آپ نے آزادی کا کہا تھا اسے آزادی ملی. آپ نے اس سے کہا تھا کہ جب تم آزاد ہو جاؤ تو جو بادشاہ وقت ہے نا اس کو میرے بارے میں بتانا, اس کو بتانا کہ مجھے ناجائز طور پر قید کیا گیا تھا, حالانکہ میری بے گناہی ثابت ہو چکی تھی. لیکن یہاں پر ایک مرتبہ پھر شیطان نے اپنا کھیل کھیلا. آپ کے ذہن میں ہے واقعات یکم رمضان سے کہ کس طریقے سے شیطان نے کب کہاں کس پر کیا وار کیا. شیطان نے پھر اپنا کھیل کھیلا اور آزاد ہونے والا جو یہ شخص تھا, جو یوسف علیہ السلام نے جو تعبیر بتائی تھی اس پر عمل ہوا اور وہ آزاد ہو گیا. شیطان نے اس کو یہ بات ہی بلا دی کہ وہ بادشاہ کو جا کر بتائے. اچھا, وہ بادشاہ کا ساقی تھا, وہ شخص بادشاہ کے دربار کا ساقی تھا. شیطان نے اس کو یہ بات ہی بلا دی کہ وہ بادشاہ کو بتاتا کہ بادشاہ سلام میرے ساتھ قید تھا ایک شخص اور وہ بالکل بے گناہ ہے, بھول گیا. ٹھیک. ایک دن یہ ہوا, مصر کا بادشاہ ہے, نام ہے ولید بن ریان ہے پورا نام. یہ مصر کا بادشاہ, اس نے ایک روز بڑا عجیب و غریب خواب دیکھا. اچھا, کیا خواب دیکھا؟ یہ خواب دیکھتا ہے کہ سات کمزور گائیں 7 صحت مند اور موٹی گائیں پر حملہ آور ہوتی ہیں, یہاں تک کہ انہیں مکمل طور پر کھا جاتی ہیں.
اچھا. اس نے ایک اور خواب بھی دیکھا. وہ کیا؟ اس نے ایک اور خواب بھی دیکھا کہ گندم کی خشک بالیاں سرسبز بالیوں کو تباہ و برباد کر رہی ہیں. دو خواب دیکھے بادشاہ نے. اچھا. نیند سے بیدار ہوا, دربار بلایا, وزراء کو بلایا, نجومیوں کو بلایا, خواب کی تعبیر کرنے والوں کو بلایا, پہلا خواب بتایا, دوسرا خواب بتایا, تعبیر معلوم کی. وہ تمام تر نجومی اور خوابوں کی تعبیر بتانے والے, جو کہ ویسے خواب کی تعبیر بتانے پر بڑا ملکہ حاصل تھا جنہیں, جب بادشاہ نے ان کے سامنے اپنا خواب بیان کیا, کہنے لگے ایک تو بات یہ ہے کہ یہ خواب میں اگر اپنے الفاظ میں ہے گڑبڑ ہے, یہ پریشانی والا معاملہ ہے. اور ساتھ سب نے یہ بھی کہا کہ ہم ایسے خوابوں کی تعبیر سے ہم نہیں باخبر, نہیں بتا سکتے ہم. اب جب یہ سارے کا سارا معاملہ ہو رہا ہے تو اب بادشاہ کے دربار میں وہی ساقی موجود ہے. کون؟ جو کہ کل قید میں تھا. کس کے ساتھ؟ یوسف علیہ السلام کے ساتھ. اب اس کے ذہن میں بات سٹرائک کی. اس نے کہا بادشاہ سلامت, میں کچھ عرض کروں گا, بولو. کہا میں جس قید میں تھا وہاں ایک شخص تھا. اچھا. یعنی کہنے لگا کہ میں آپ کی مشکل کو حل کر سکتا ہوں بادشاہ سلامت. کیسے؟ اور اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ مجھے قید خانے جانے کی اجازت دیں. کیوں؟ کہ قید خانے میں میرا ایک دوست ہے جو میرا ساتھی قیدی تھا, اس کو خوابوں کی تعبیر کا مکمل علم ہے. اس نے میرے بارے میں تعبیر بتائی تھی ایگزیکٹلی ویسے ہی جیسے اس نے کہا تھا. اس سے پوچھ لوں گا آپ کے خواب کی تعبیر, بالکل صحیح بتائے گا. اندھا کیا چاہے دو آنکھیں. بادشاہ کو تو اسی کا انتظار تھا کہ کوئی بتائے. بادشاہ تو نجومیوں سے پہلے ہی نا امید ہو گیا تھا. اس نے اپنے ساقی کو قید خانے بھیجا, جاؤ, اور کہا دیکھتے پتہ بھی چل جائے گا کہ سچ کہہ رہے ہیں. نہیں دیکھتے. ساقی زندان میں آیا, یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی, اور بادشاہ کا خواب یوسف علیہ السلام کے سامنے بیان کیا. یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی اس خواب کی بھی. آپ کو یاد ہے پہلے دو خوابوں کی تعبیر بتائی جو کہ بالکل صحیح ثابت ہوئی. تعبیر کیا بتا رہے ہیں؟ کہا بھائی خواب آپ کے ذہن میں. کہا تعبیر یہ ہے کہ تمہارے ملک میں 7 سال تک 7 ایئرس کھیتی باڑی ہوگی, بہت زبردست کھیتی باڑی ہوگی, ہر چیز کی فراوانی ہوگی, کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن اس کے بعد معاملات خراب ہوں گے. کیا ہوگا؟ اس کے بعد 7 سالوں تک قحط اور خشک سالی ہوگی. تمہارے ملک کے حالات برے ہونا شروع ہوں گے, مزید برے ہوں گے, بہت برے ہو جائیں گے. ساتھ ساتھ مسئلے کا حل بھی بتا رہے ہیں خواب کی تعبیر کے ساتھ. کہا اس بحران سے بچنے کی تدبیر ہے. وہ کیا تدبیر؟ یہ ہے کہ خوشحالی کے جو 7 سال ہو نا, ان 7 سالوں میں قحط سالی کے 7 سالوں کے لیے تیاری کر لینا. خوشحالی کے 7 سالوں میں اناج صرف ضرورت کے مطابق استعمال کرنا, باقی اناج کو ذخیرہ کر لینا, تاکہ لوگ ان قحط کے 7 سالوں میں وہ اناج استعمال کر سکے تو پرابلم نہ ہو. ٹھیک ہے. بادشاہ کافر تھا جس نے خواب دیکھا, جبکہ جو تعبیر بتانے والا تھا وہ اللہ کا نبی تھا. اچھا یہ سب کیوں ہوا؟ یہ سب کیوں ہوا؟ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی ظاہر مسئلہ ہوتی ہے نا. اس لیے کہ تاریخ کے مطابق یہ جو قحط تھا نا, جس کی یوسف علیہ السلام آج تعبیر بتا رہے ہیں کہ 7 سال بعد آئے گا, یہ انسانی تاریخ کا سب سے بڑا قحط تھا. انسانی تاریخ کا. آپ آج کل سے اندازہ لگائیے, لاک ڈاؤنز ہوئے ہیں الگ الگ کنٹریز میں, 40 دن 50 دن 60 دن 100 دن, کھانے پینے کے لالے پڑ گئے نا, برا حال ہے بیڑا کر کے معیشت کا, پوری عالمی معیشت کا. اس صورتحال کا اس سے کمپیئر کیجئے, پوری دنیا میں قحط, تو آج کی صورتحال کو آپ 100 سے ملٹیپلائی کر دیں خرابی کی. تو یہ سب کیوں ہوا؟ اس لیے کہ تاریخ کے مطابق یہ قحط انسانی تاریخ کا سب سے بڑا قحط تھا, جس میں اگر بادشاہ کو, جس کے ہاتھ میں سارے کے سارے اختیارات تھے, اگر خواب نہ دکھایا جاتا اور اس کی تعبیر کے بعد پوری سلطنت کا نظم و نسق ایک مختلف انداز سے نہ چلتا, مختلف انداز کیا تھا ابھی آگے آئے گا, تو پوری دنیا ہلاک ہو جاتی. اسی لیے کل آپ سے عرض بھی کیا تھا کہ یوسف علیہ السلام کا مصر آنا یہ انسانی تاریخ کے اہم ترین واقعات میں سے ایک ہے. انسانیت بچی ہے اس میں. یوسف علیہ السلام کے ایک فیصلے سے انسانیت بچی ہے. فخر یوسف میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیا کہنے ہیں, کیا کہنے ہیں ان کے. سبحان اللہ. تو یہ وہ اللہ کی عظیم ترین حکمت ہے جس کو سمجھانے کے لیے سورہ یوسف نازل ہوئی. اور میں پھر کہوں گا, میں تو آپ میں سے ہی ہوں ظاہر, اور سب سے پہلے اپنے لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کو ضرور پڑھیے گا, لطف آئے گا سورہ یوسف کا ترجمہ پڑھنے میں آپ کو.
جب مصر کے بادشاہ نے اپنے خواب کی یہ تعبیر سنی جو خواب سے قریب تر اس کو نظر بھی آئی، اس کو لگا اٹ از میکنگ سینس، حیران ہو گیا. اس کے دل میں اس قیدی کی جو کہ یوسف علیہ السلام تھے اس کی دھاک بیٹھ گئی. اس نے حکم جاری کیا اس قیدی کو یعنی کہ یوسف علیہ السلام کو پورے احترام اور اکرام کے ساتھ یہاں لاؤ، میرے پاس پیش کرو. بادشاہ کا حکم تھا. سرکاری کارندے یوسف علیہ السلام کو لینے کے لیے قید خانے پہنچ گئے. ان سے درخواست کی گئی آپ کو بادشاہ یاد کر رہا ہے. یوسف علیہ السلام نے قید خانہ چھوڑنے سے انکار کر دیا. کیوں؟ مشروط. کیا کہا؟ پہلے مصر کی ان عورتوں کو، آپ کو یاد ہے نا سارا الزام لگا تھا پر مصر کی عورتیں مصر کی ان عورتوں کو دربار میں بلوا کر ان سے میرے بارے میں گواہی لو کہ کیا میں گناہگار ہوں، تاکہ وہ عزیز مصر جس نے مجھ پر احسان کیا تھا اس کو معلوم ہو جائے کہ نہ میں احسان فراموش ہوں اور نہ میں نے کوئی خیانت کی. پہلے گواہی. اللہ اکبر، کیا بات ہے. جب یہ بات بادشاہ تک پہنچی اس نے زلیخا سمیت دیگر تمام عورتوں کو دربار میں حاضر ہونے کا حکم دیا. تب ان عورتوں نے بادشاہ کے سامنے اپنے غلط ہونے اور یوسف علیہ السلام کے پاک باز ہونے، امانت دار ہونے کی گواہی دی بھرے دربار میں. کیا بات ہے، سبحان اللہ. کیا کہنے ہیں. اللہ. اب یہ ساری جب صورتحال دیکھی بادشاہ نے he was more impressed. ایک تو خواب کی تعبیر ساقی نے بتایا، میرے خواب کی تعبیر بتائی تھی، صحیح ثابت ہوئی. اپنے خواب کی تعبیر بتائی، بادشاہ کو بھی صحیح لگ رہی ہے. خواتین آگے گواہی دے رہی ہیں. مور امپریسڈ. اب تو امانت کا، دیانت کا، شرافت کا سکہ بھی اس کے دل میں بیٹھ گیا تھا. اس پوری کارروائی کی خبر کے ساتھ بادشاہ نے ایک مرتبہ پھر اپنے کارندوں کو پاکیزگی کی خوشخبری کے ساتھ یوسف علیہ السلام کے پاس بھیجا کہ بھائی آپ کا یہ مطالبہ تھا نا کہ پہلے عورتیں دربار میں آئے، گواہی دیں، یہ سب تو ہو گیا ہے، اب آئیے. یوسف علیہ السلام اب بادشاہ کی بھیجی ہوئی سواری پر دربار پہنچے. آپ ذرا سوچئے تو صحیح. اور یہ کوئی قصہ کہانی تو نہیں، تو قرآن مجید میں نا یہ داستان شروع کہاں سے ہوئی ہے. اللہ کے نبی بیٹے نے خواب دیکھا، اپنے باپ کو بتایا جو کہ بھی نبی ہے. کسی نے سن لیا، بھائیوں کو بتایا، بھائی حاسد ہوئے، بھائی لے کر گئے، بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا. وہاں ایک اور قافلے نے لے لیا، وہ پہلے غلام بنا کر لے گیا، پھر عزیز مصر کو بیچ دیا، پھر اس کی بیوی زلیخا کا معاملہ، پھر جیل میں گئے اور اب پھر بادشاہ کے دربار میں اس انداز سے جا رہے ہیں. کیا بات ہے. یوسف علیہ السلام کی سواری بادشاہ کے دربار میں پہنچی. بادشاہ نے دربار سے باہر آ کر یوسف علیہ السلام کا استقبال کیا، عزت و احترام کے ساتھ شاہی مہمان بنایا. بادشاہ نے یوسف علیہ السلام سے اپنے خواب کی تعبیر ایک مرتبہ پھر پوچھی. یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی، تدبیر بھی بتائی. کہا ہے بادشاہ اگر غلے کی حفاظت پر صحیح توجہ نہ دی گئی پوری دنیا قحط کا شکار ہو جائے گی، تباہ ہو جائے گی. یہ تعبیر جب سنی بادشاہ مزید پریشانی کا شکار ہو گیا کہ دنیا کو قحط سے کیسے بچانا ہے اور اس عظیم پروگرام پر عمل پیرا کون ہوگا. جب بادشاہ کو کچھ سمجھ میں نہ آیا تب حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے انسانیت کو ہلاکت سے بچانے کے لیے بادشاہ کو اپنی خدمات پیش کرتے ہوئے کہا کہ اگر یہ ذمہ داری مجھے دو، میں ظاہر ہے میں امانت دار ہوں، تو میں انتظامات سنبھال سکتا ہوں. بادشاہ کو اور کیا چاہیے تھا، وہ اس قدر خوش ہوا اس نے اسی وقت اپنی انگوٹھی حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے کرتے ہوئے اعلان کیا کہ بس یہ جو تخت ہے نا میرا، یعنی سپریم اتھارٹی جو میں ہوں اس وقت، سوائے تخت کے پورے ملک پر اب یوسف علیہ السلام کا حکم چلے گا. وہ یوسف علیہ السلام پورے ملک پہ حکم چلے گا سوائے میرے تخت کے. یوسف علیہ السلام کے حکم کو سوائے میرے اب کوئی نہیں ڈال سکے گا. اب آپ سوچئے اب وہ تعبیر پوری ہو رہی ہے جب جبرائیل نے کنویں میں موجود ایک مظلوم سے، ایک معصوم سے کہا تھا نا کہ ایک دن آپ کا رب آپ کو عظیم سلطنت عطا فرمائے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے ہریالی کے 7 سالوں تک انتہائی حکیمانہ طور پر ضرورت کا تھوڑا سا غلہ استعمال کیا، باقی سارا سٹور کیا، ذخیرہ. کہا تھا نا پہلے 7 سال اچھے ہوں گے، اب ان 7 سالوں میں رول کیا انہوں نے بڑی زبردست اسٹریٹجی کے ساتھ. اور آپ نے مصر میں ہزاروں کی تعداد میں عظیم الشان گودام وغیرہ تیار کروا کر ان میں غلہ جمع کرنا شروع کیا. غلہ اتنی زیادہ تعداد میں تھا کہ گویا وہ سمندروں کی ریت ہو، اس لیے کہ آپ جانتے تھے کہ معاملہ صرف مصر کا نہیں ہے بھائی، پوری دنیا کا ہے اور نبی کو پوری دنیا کی فکر ہوتی ہے. اور پھر ایسا ہی ہوا. قحط سالی کے پہلے سال تو لوگوں نے اپنے گھروں میں جمع شدہ غلہ استعمال کر کے کام چلا لیا. دوسرا سال آیا. اب آپ اگین اگر سوچیں، اگین کوئی موازنہ نہیں لیکن سمجھنے کے لیے، لاک ڈاؤن کے پہلے ہفتے میں معاملہ پھر بھی ذرا مناسب چل گیا تھا.
دوسرے ہفتے میں پریشانی اور بڑھ گئی, چوتھے ہفتے میں اور بڑھ گئی, 8ویں ہفتے میں تو بس ہو گئی سب کی. ٹھیک, اب یہاں پہلا سال تو جیسے جیسے کر کے لوگوں نے گزارا, جب وقت آگے بڑھتا گیا لوگوں کے مسائل بڑھ گئے. پہلے سال اپنے گھروں میں جمع شدہ غلہ استعمال کر لیا, اگلے سال کیا کیا, اپنی جمع پونجی سے دکانوں سے غلہ خریدا, پھر کیا کیا, پھر اپنے جانور بیچنا شروع کیے, پھر کیا کیا, بھیڑ بکریاں بیچنا شروع کی, غلہ حاصل کیا. اور پھر پوری دنیا میں یہ بات پھیل گئی, پوری دنیا میں بات پھیل گئی کہ بھائی اگر اب زندہ, جب پوری دنیا میں کرائسس ہو گیا بڑا شدید, پھر یہ پوری دنیا میں بات پھیل گئی کہ اگر زندہ رہنا ہے تو دنیا میں ایک جگہ ہے, نام ہے مصر, وہاں سے غلہ حاصل کیا جا سکتا ہے. اس بادشاہ کے پاس غلہ پڑا ہوا بس. تو اب دنیا میں قحط آ چکا ہے, دنیا میں بات پھیل چکی ہے کہ جاہے امان جاہے پناہ, یعنی کہ دنیاوی اعتبار سے اگر کہیں سے غلہ لینا ہے تو یہ ایک ہی جگہ ہے. یاد رہے کہ پوری دنیا میں کرائسس ہے تو, اور پوری دنیا میں بات پھیل گئی. تو دنیا میں پھر دنیا کا وہ علاقہ بھی آ گیا کہ جہاں پر یوسف علیہ السلام کے بھائی رہتے ہیں, جنہوں نے ان کو کل کنویں میں پھینکا تھا. اب یہاں سے داستان حضرت یوسف علیہ السلام ایک نیا حیرت انگیز موڑ لیتی ہے. وہ کیا ہے, کل عرض کریں گے انشاءاللہ. یہی ماں ہے